اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ معزز ناظرین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فکر و نظر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عبدالشکور جلالی، اور آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان خصوصی ہیں اور ہمارے ہر پروگرام کی زینت ہوتے ہیں عزت مآب حضرت علامہ قاری رب نواز علوی قادری صاحب۔ سب سے پہلے آئیے ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طبیعت کیسی ہے جناب آپ کی؟ جی الحمدللہ، جی شکر مالک کا جی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج جو ہمارا سلسلہ وار پروگرامز کا ہوتا ہے، آج ہم اس نکاح کا جو سلسلہ ہے اس حوالے سے ہماری یہ خصوصی نشست ہوگی۔ تو چونکہ انسان کی زندگی میں جو نکاح ہے وہ ایک یادگار لمحات کے طور پہ ہوتا ہے، تو آج ہم آپ کے سامنے اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ نکاح کی اور شادی کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کی افادیت و ضروریت کتنی ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم پہلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ شادی کی اسلام میں اہمیت و ضرورت کتنی ہے، تاکہ ہمارے احباب تک اس حوالے سے پیغام پہنچ جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی بہت شکریہ محترم حافظ عبدالشکور جلالی صاحب۔ وقت کی ضرورت کے تحت آپ نے آج ماشاءاللہ بہت ہی اچھے موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر گفتگو کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ جی بالکل۔ پروگرام فکر و نظر کے تحت آپ ہمیشہ اچھے موضوعات لے کے آتے ہیں، اور آج کی ٹاپک کے حوالے سے کہ نکاح کی شادی کی دین اسلام میں کتنی کچھ اہمیت ہے۔ ہر مذہب کے اندر ہر نقطہ نظر رکھنے والے لوگ شادی کرتے ہیں، لیکن دین اسلام کے اندر جو شادی ہے، جو نکاح ہے، اس کو عبادت کا درجہ حاصل ہے۔ اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس شخص نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا، کیا بات، باقی آدھا ایمان وہ اللہ سے ڈر کر اور دیگر اعمال کے ذریعے محفوظ کرے گا۔ یعنی جیسے ہی اس نے نکاح کیا اس نے اپنے آدھے ایمان کو مکمل کر لیا۔ دین اسلام میں یاد رکھیں نکاح کو عبادت کا درجہ حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک انتہائی پاکیزہ رشتہ ہے۔ یہ نکاح ہی ہے جو انسان کو کردار کی پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں کو مخاطب کر کے سرکار نے فرمایا یا معاشر الشباب، یعنی کس انداز سے سرکار نے مخاطب فرمایا نوجوانوں کو، اور آقا کریم نے فرمایا اوے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص استطاعت رکھتا ہے بس اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اور جو نکاح کی حیثیت نہیں رکھتا، اس کو نکاح کرنے کی استطاعت نہیں ہے، پھر وہ روزے رکھے، نکاح کرے، اس لیے کہ یہ نکاح نظروں کو جھکانے والا ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یعنی کہ بہت ساری بد کرداریوں سے اور بدنگاہیوں سے انسان اس نکاح کے ذریعے سے بچ جاتا ہے۔ تو اس نکاح کو اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو بے نکاح ہیں ان کا تم نکاح کرواؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گزشتہ انبیاء کی 4 سنتیں سرکار نے بیان فرمائی ہیں، انہی میں سے ایک نکاح کو بھی بیان فرمایا ہے کہ تم نکاح کرو۔ یہاں دیکھیں اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ جو حیثیت اور استطاعت رکھتے ہوئے نکاح نہیں کرتا، اس کے متعلق سرکار نے فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ام المومنین کی خدمت میں 3 صحابہ کرام گئے، انہوں نے پوچھا جا کے سرکار سے کہ حضور ذرا کے بارے میں ذرا ارشاد فرمائیں کہ سرکار کے معمولات کیا تھے، حضور شب و روز کیسے گزارتے تھے۔ تو انہوں نے ایک عام روٹین جو سرکار کی تھی بتا دی کہ وہ رات کو سرکار نماز پڑھتے تھے، پھر سو بھی جاتے تھے، اور پھر قیام اللیل کے لیے اٹھتے تھے، کبھی روزہ رکھتے کبھی افطار کر لیتے۔ تو باہر نکل کے ان صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کرنے کا حضور تو حضور ہیں، ان کی وجہ سے تو اللہ نے دوسروں کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہوا ہے، تو ہمیں اس کی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم کوشش کریں آخرت کے لیے۔ تو جو طلب اب بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک صحابی نے کہا جی میں آج کے بعد رات کو سوؤں گا نہیں، میں نے سونا نہیں، ساری رات جاگ کے میں عبادت کروں۔ تو ایک صحابی ان میں سے بولا میں آج کے بعد پکا روزہ رکھوں گا، میں نے کبھی بھی افطار نہیں کرنا، ہر روز میرا روزہ ہوگا۔ اور ایک صحابی نے ان میں سے کہا کہ میں نے شادی نہیں کرنی، میں نکاح نہیں کروں گا،
یعنی نہ بیوی نہ بچوں کا جھنجھٹ ہوگا، نہ یہ دنیا کی مصروفیات ہوں گی، تو میں بس اللہ کروں گا، ڈٹ کے اللہ کی بات. ہاں جی اللہ کی بات کروں گا، میں نکاح کے جھنجھٹ میں ہی نہیں پڑنا چاہتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت پتہ چلا، سرکار نے بہت حضور پر جلال کی کیفیت ہوئی، سرکار ناراض ہوئے. ان تینوں کو بلایا، آقا کریم میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، تم سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے زیادہ تقویٰ ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کا. میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں سو بھی جاتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ افطار بھی کرتا ہوں، تو میں نے نکاح بھی کیے ہوئے ہیں. اور پھر اس موقع پر سرکار نے فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری نکاح کی ضرورت، فرمایا نا میں نکاح کرتا ہوں، اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. لہٰذا نکاح باقی مذاہب کے اندر عیاشی ہے، باقی مذاہب کے اندر ایک تسکین کا ایک ذریعہ، اس کو آپ سمجھ لیں، لیکن اسلام میں نکاح جو ہے یہ ایک پاکیزہ رشتہ ہے اور بقائے انسانی کا ذریعہ ہے، اور صدقہ جاریہ بنتی ہے اولاد انسان کے لیے، اور اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے جو انسان کے لیے آگے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنتی ہے. اس حوالے سے دین اسلام میں نکاح کو خصوصی اہمیت، بلکہ اس کو لازم قرار دیا گیا کہ تم نکاح کرو. جی بہت اچھا، آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ ایک طرف تو تسکین جاں بھی ہے، اور دوسری طرف اسلام میں ایک مزید مقام یہ ملتا ہے کہ عبادت کا درجہ بھی ملتا ہے. بالکل. تو اس حوالے سے آپ ہمیں بتلائیں کہ شرعی پوائنٹ آف ویو سے شادی کے لیے کن کن لوازمات کا ہونا ضروری ہے کہ جن کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو انسان شرعی نقطۂ نظر کے مطابق بھی اس کو اس اعتبار سے بھی وہ مکمل و کامل ہو جائے اور ساتھ اس کا نکاح بھی ہو جائے. دیکھیں جی علامہ صاحب، جو شرعی طور پر جو نکاح ہے، در حقیقت تو چونکہ جتنا نکاح ضروری ہے اتنا ہی نکاح آسان بھی ہے. جی یہ ہمیں قابل توجہ بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے ہمیں کہ آج شادی بدقسمتی کے ساتھ بہت مشکل بن گئی ہے ہمارے لیے، اور 15-20 لاکھ روپیہ شادی پہ ہمارا خرچ ہو جاتا ہے. بچی والوں کی طرف سے بھی یہی حساب ہوتا ہے، لڑکے والے کی طرف سے بھی یہی حساب ہے. شرعی طور پر جو لوازمات نکاح کے لیے چاہیے، اس میں نکاح میں 2 فرض ہیں، جی 1 واجب ہے اور 3 سنتیں ہیں. جی بس اگر ان کو اپنا لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ نکاح کرنا اتنا ہی آسان ہوگا جتنا کہ جمعہ کی نماز کا اہتمام کرنا آسان. اللہ کیا یعنی اتنا آسان ہے. کتنا پیاری بات ہے. آج دیکھیں نکاح ہم نے مشکل بنا دیا، لیکن شرعی طور پر نکاح کتنا آسان ہے شادی کرنا. اس میں 2 فرض ہیں جی. کیا؟ ایک تو ایجاب و قبول ہے، جی بالکل، لڑکی اور لڑکے کا ایجاب و قبول ہوگا. دوسرا کم از کم 2 گواہ، جی 2 گواہ ہوں گے، اور گواہوں کی موجودگی کے بغیر نکاح ظاہر نہیں ہوگا. کم از کم 2 گواہ ہونے چاہیے. یہ 2 اس میں فرائض ہیں. ایک اس میں واجب ہے، کیا جی؟ حق مہر، جی جو آپ نے مہر ادا کرنا ہے، جو آپ کے ذمہ ہے. یہ 3 ہو گئے. اور اس میں 3 سنتیں ہیں. ایک نکاح کا خطبہ سنت ہے، جی پھر نکاح ہو جانے کے بعد چھوارے تقسیم کرنا سنت ہے، جی اور اس کے بعد ولیمہ کرنا سنت ہے. سرکار نے فرمایا ولیمہ کرو چاہے 1 بکری کیوں نہ ہو. یعنی سادہ ترین ولیمہ، جتنے لوگوں کو آپ افورڈ کر سکتے ہیں، جتنے لوگوں کو بلا سکتے ہیں اتنوں کو بلا. بس یہ نکاح ہے جی. آپ اگر اندازہ کریں دیگر جو رسوم، جو رواج، اور جو دیگر نمود و نمائش، اور کتنے کتنے کپڑے اور زیورات، اور یہ لٹرم اور پٹرم اور ماندی، مہندی اور مائیوں اور تیل اور فلاں اور فلاں، یہ سارا گن تو ہم نے اپنے سر جو ہے کہ وہ خود تھوپا ہوا ہے نا جی، اپنے لیے خود مشکل. اگر شریعت کے مطابق کریں تو میں جیسے آپ نے سوال کیا کیا لوازمات ہیں، تو بس یہی لوازمات ہیں جی. اس میں حق مار ہونا چاہیے، اور شرینی تقسیم کریں اور ولیمہ کے، اور اللہ خیر صلاح. پھر آپ اپنی اس دور موجود میں جب ہم دیکھتے ہیں بہت سی ایسی ہماری رسومات ہیں کہ جن کا تو اسلام کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق ہی نہیں حضرت ہوتا. آج تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ظلم آپ اپنے ساتھ کر رہے ہیں. نکاح کی جو معاملات میں ہے نا جی، آج مشکل ترین بنا دیا گیا ہوا ہے. اور جس غریب آدمی کی 2 بچیاں یا 2-4 بچیاں یا بچے ہیں، اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ دن رات اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی تھی شادی کے معاملے میں. یہ ذرا اس حوالے سے، یہ آپ چونکہ آج کل شادیوں کا ایک سلسلہ بڑا عام ہے، تو مہندی کر دی جاتی ہے، مانیوں کا سلسلہ ہوتا ہے، اس طرح کے مختلف ناموں سے کچھ تقریبات نامینیٹ کی جاتی ہیں. تو ان کی کیا کوئی شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں شرعی حیثیت ان کی کوئی بھی نہیں ہے. ان میں سے کچھ تو ایسی ہیں جو سراسر حرام ہیں، اور حرام اس وجہ سے ہے کہ اس میں عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے. انتہا درجے کی بےغیرتی ہوتی ہے اس مہندی اور مائیوں کے اندر، تیل کے اندر. لڑکیاں نوجوان لڑکے اکٹھے ہوتے ہیں، ناچتے ہیں، فحاشی اور ریانی ہوتی ہے. وہیں سے مطلب ہے کہ ان کے کردار جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں، اور ایک کچھ گندگی کا سلسلہ. ہاں جی، کچھ تو وہ ہیں جو سرے سے حرام ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو فضول ہم نے اپنے سر تھوپی ہوئی ہیں جی. فضول کی روایات کی وجہ سے آج بچیوں اور بچوں کا نکاح مشکل ہو گیا، شادیاں. بلکہ میں یہاں اس فورم کے ذریعے سے یہ عرض کروں گا کہ بدقسمتی کے ساتھ مجھے یعنی دکھی دل کے ساتھ یہ اظہار کرنا پڑ رہا ہے کہ آج نکاح مشکل ہو گیا، زنا آسان ہو گیا. اس وجہ سے بد کرداری. کیوں؟ آپ کو زنا کرنے کے لیے جگہ چاہیے،
جی صرف جگہ چاہیے آپ کو زنا کرنے کے لیے، جی جبکہ نکاح کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے 15 سے 20 لاکھ روپیہ چاہیے۔ یہی حال بچی والوں کے لیے مشکلات ہیں جہیز کی صورت میں اور دیگر رواج کی صورت میں، بارات کو کھانا کھلانے اور اس معاملات کے، اور مائیوں کی جو کھانا کھلاتے ہیں اس میں، اور یہی بچے کے لیے بھی یہی معاملات ہیں، تو طرح طرح کی مشکلات۔ تو قطعاً یہ رسمیں ہمارے لیے عذاب ہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے تو معاشرہ برباد ہو جائے۔ علامہ صاحب ایک جملہ ان لوگوں کے بارے میں بھی ہو جائے، یہ ہمارا جو پروگرام ہے فکر و نظر میں، کہ جو ہمارے سیاسی لیڈر بھی ہیں اور وہ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں جی ہمیں شادی کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ایک ایسا جملہ ایک گھٹیا سا جملہ بولتے ہیں جو میں اس پروگرام میں نہیں بول سکتا، تو آپ ذرا اس حوالے سے تھوڑا سا چند کلمات تاکہ ان کے لیے بھی تبلیغ کا سلسلہ بن جائے۔ دیکھیں جی، فطرت سلیمہ کے لیے جو جی قدرت اللہ نے فطرت دی ہے نا جی، جی اس فطرت کے لیے نکاح انتہائی ضروری ہے۔ جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عقاف رضی جی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا کریم نے فرمایا عقاف شادی کی ہے، نکاح کر لیا؟ جی یا رسول اللہ میں نے نکاح نہیں کیا۔ فرمایا مالی حیثیت کیسی ہے؟ پیسے نہیں ہیں؟ حضور مالی حیثیت بھی مستحکم ہے، جی پیسے افورڈ کر سکتا ہوں، صاحب حیثیت ہوں۔ اب ذرا اگلا جملہ سنیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مالی حیثیت بھی ہے جی تو پھر نکاح نہیں کیا تو کیا شیطان کے بھائیوں والی زندگی گزارو گے؟ یا اگر عیسائیوں میں ہوتے تو تم ان کے راہب ہوتے؟ یہ کسی طور بھی صحیح نہیں ہے، اور تمہارے ایمان کو اس وقت تک شدید خطرہ ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان کے، مسلمان کے لیے شیطان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار عورتیں ہیں۔ جی جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو اس کا کردار پاکیزہ ہو جاتا ہے، لہذا تم جاؤ اور تم نکاح کر لو۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی زندگی تو جانور گزارتے ہیں، جانوروں کے اندر کوئی جی قاعدہ قانون نہیں ہوتا، وہ جہاں چاہے اپنی خواہشات نفسانی پوری کی، بس ٹھیک ہے، اٹھ کے آ گیا۔ مسلمان کے لیے ایک پاکیزہ کردار، اور اس کو دیکھیں نا معاشرے کے اندر بھی ہم دیکھیں جس کی شادی نہیں ہوتی لوگ اس کو وہ عزت اور مقام نہیں دیتے، لیکن جس وقت شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، تو انسان خود سے بھی معزز لگنا شروع ہو جاتا ہے، ایک میچورٹی بھی آتی ہے، میچورٹی آ جاتی ہے، اور اس لیے یہ ضروری ہے ایک مسلمان، بالغ مسلمان کے لیے حیثیت رکھے تو اس کو نکاح کرنا چاہیے۔ جی بہت اچھا۔ ہمارے آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی پہلی شادی فرمائی تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال کی عمر میں، جی جی تو اب دور جدید میں لوگ کہتے ہیں اس وقت تک میں نے شادی نہیں کرنی جب تک میں اپنے پاؤں میں نہیں کھڑا ہوں گا، جب تک میرے مالی جو وسائل ہیں وہ مستحکم نہیں ہو جاتے۔ تو دیر سے شادی کرنے کے جو معاشرے پہ اور سوسائٹی پہ جو اثرات ہیں وہ کیا مرتب ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے زیادہ جو اس وقت معاشرے میں بگاڑ آ رہا ہے اس کا سبب اور ذریعہ دیر سے شادیاں کرنا، جی اور ہمارے نزدیک پاؤں پر کھڑے ہونے کی جو ڈیفینیشن ہے جی، وہ تو ہم ساری زندگی نہیں کھڑے ہو سکتے۔ جو ڈیفینیشن جو ضروریات شادی کے لیے ہیں وہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ حق مار دینے کے لیے اور نان و نفقہ، گھر کا خرچہ چلانے کے قابل اگر بندہ ہے تو وہ صاحب حیثیت ہے، وہ شادی کرے۔ جی لیکن جو کچھ ہم نے اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے نا جی، 20 لاکھ تو کم از کم ہماری شادیوں پہ لگ جاتا ہے جی۔ زیورات لیں تو اس وقت سونا تولا جو ہے اس کا حساب آپ لگا لیں کہاں چلا گیا ہے، تو اس حوالے سے تو پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے تو ساری زندگی چاہیے پھر۔ جی لیکن اگر جو شادی کے ضروری لوازمات ہیں وہ بآسانی ہر بندے تک آج بھی مہیا ہیں، اور معاشرے میں بے حیائی صرف اسی وجہ سے پھیل رہی ہے کہ شادیاں نہ ہونے کی وجہ سے۔ انسان کے ساتھ نفسانی خواہشات ہیں جی، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے، آپ ان کو روک نہیں سکتے۔ دیکھیں اسی لیے حضور علیہ السلام نے جوانوں کو مخاطب کر کے، اور وہ جوان کون تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے، معاشرہ شباب۔ شباب۔ سرکار نے فرمایا نکاح کرو، نہیں کر سکتے، استطاعت نہیں ہے، پھر روزے رکھو۔ کیوں؟ کہ خواہشات نفسانیہ ہیں بتقاضۂ بشریت، وہ آپ کو ضرور بالضرور مجبور یعنی کرے اس گی۔ کا انکار نہیں کیا، انکار ہو نہیں سکتا، کوئی بندہ کہے جی نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ تو انسان کے اندر ہے۔ اور اس کا ذریعہ جو روزے آج رکھے جاتے ہیں، جو تقویٰ کے معاملات ہیں، وہ تو ہمارے سامنے ہے کہ ہم خواہشات نفسانیہ کو ختم کرنے یا کم کرنے کے لیے کتنا کچھ تقویٰ اپناتے ہیں۔ لہٰذا معاشرے کے بگاڑ کا اصل ذریعہ، معاشرے کے اندر فحاشی اور عریانی ہونے کا اصل ذریعہ شادیوں کا دیر سے کرنا۔ یہاں تک تو یہ ظلم ہے جی، 40 سال تک شادیاں نہیں ہوتی، 35 سال تک شادیاں نہیں ہوتی، بچیاں گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہوتی رہتی۔ کیوں؟ کیسے ہوں؟ ان کے والدین کے پاس جہیز کے لیے سامان ہی نہیں ہے۔ آنے والوں کے پاس اتنا بڑا پھڑا اتنی بڑی لسٹ ہوتی ہے جی جہیز کی، یہ جہیز ہمیں مہیا کریں تو شادی ہوگی۔ اب بتائیں جس مزدور کی 600-700 روپیہ یا 1000 روپیہ دیہڑی ہے، تو وہ جس کی 4-5 بچیاں، وہ لاکھوں کا جہیز کیسے دے گا؟ یہ تو ظالموں کا معاشرہ ہے جی۔ بدقسمتی میں کہوں گا، میں بڑے کھلے دل کے ساتھ یہ بات کہوں گا جی اس پلیٹ فارم سے، کہ آج شادی تجارت بن گئی، آج تجارت ہے۔ لڑکی والوں کی نظر ہوتی ہے لڑکے کے پاس کا مالی سٹیٹس کیا ہے جی، کماتا کتنا ہے، گھر کیسا ہے، اس کی جاب کیسی ہے، اس کے پاس گاڑی، یہی دیکھتے ہیں، کوئی اس کا کردار نہیں دیکھتا۔ اور لڑکے والے بھی یہی دیکھتے ہیں کہ لڑکی کتنا جہیز لے کے آئے گی،
کیا اپنے ساتھ لے کے آ سکتی؟ یہ تجارت بنا، اور جہاں تجارت اور سودا بازی ہو جائے پھر وہاں محبتیں بھی نہیں رہتی، پھر یقیناً معاشرے میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تو ہونا ہوتا ہے۔ بہت اچھا، بڑے اچھے اس والے سے آپ نے گفتگو کی ہے۔ آپ نے اپنا جو ہمارا یہ آج کا یہ پروگرام ہے، پروگرام فکر و نظر، اس میں آپ نے ایک چیز پہ زیادہ تھوڑا زور دیا کہ شادی مہنگی کر دی گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شادی مہنگی ہونے کے جو وجوہات ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، شادی مہنگی ہونے کی وجوہات صرف اور صرف ریاکاری ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، نمود و نمائش ہے، اور اس میں وہ عنصر بھی شامل ہے لالچ کا، جو میں نے ابھی آخر میں کہا ہے کہ ہم نے شادی کو تجارت بنا دی ہے، لین دین بنا لیا ہے، زیادہ مال آ جائے، مطلب لڑکی والوں کی بھی یہی تمنا اور یہی چاہتا ہے۔ اب دیکھیں سرکار نے کیا فرمایا کہ لڑکی سے 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے، لحسبہا و جمالہا و لمالہا و لدینہا، 4 وجہوں سے وہ کی جاتی ہے، یا خوبصورت ہو، یا خاندان اچھا ہو، یا پیسہ اس کے پاس زیادہ ہو، یا پھر اس کا دین جو ہے وہ دینداری کے حوالے سے اچھی ہو۔ تو سرکار نے فرمایا تم پہلی ترجیح دینداری کو رکھو، باقی پیچھے چھوڑ دو۔ تو آج کیا سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے؟ خود دیکھیں اور فیصلہ کر لیں، آج دینداری دیکھی جاتی ہے؟ نہیں، آج مالی حیثیت دیکھی جاتی ہے۔ مالی پوزیشن، آپ کا بھائی سکا غریب ہے، اس کی بیٹی کو چھوڑ دیا جائے گا اور دور سے کہیں رشتہ کر لیا جائے گا، اس لیے کہ اس کی مالی پوزیشن مضبوط ہے۔ بھائی کو رشتہ دینے اور کرنے کے لیے غربت کی وجہ سے تیار نہیں ہوتا۔ اچھا کردار والا، نمازی، پرہیزگار لڑکا ہوگا، راشی نہیں ہوگا، اس کو رشتہ کوئی نہیں دے گا، لیکن اس کے مقابلے میں صرف اس کے پاس مال ہے، کوٹھی ہے جی، اس کے پاس کار ہے، آیا کہاں سے کوئی غرض نہیں، رشوت لیتا ہے جی، مال 2 نمبریاں کرتا ہے، جو کچھ مرضی ہے کرتا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں تو اس کو رشتہ دیں گے۔ علی صاحب، 2 لفظوں میں پروگرام فکر و نظر دیکھنے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو اور احباب کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، آج کے اس موضوع کے حوالے سے میں 10 بستہ یہ عرض کروں گا کہ خدا کے لیے سادگی کو اپنائیں، سنت نکاح اگر ہے تو اس کو سنت طریقے سے ہی کریں، ریاکاری کو چھوڑیں، اس تجارت کو اور جو لین دین کا جو معاملات، جو سودا بازیاں ہیں، اس سے نکلیں۔ آپ لڑکی یا لڑکے کا دینداری کے حوالے سے کردار دیکھیں جی، اور پھر سادگی کے ساتھ نکاح کو اپنائیں۔ دیکھیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت مدینہ کے سب سے امیر صحابی تھے، آج کے حوالے سے وہ کھرب پتی ہیں، لیکن سرکار کی بارگاہ میں آئے تو کپڑوں پر زعفران کا نشان لگائے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، عبد الرحمن یہ نشان کیسا ہے؟ یا رسول اللہ، میں نے شادی کر لی ہے جی، نکاح کر لیا ہے۔ اب مدینے میں رہتے ہوئے سرکار کو بلایا بھی نہیں نبی پاک کو شادی پر، دیکھیں بلایا، یا رسول اللہ میں نے سونے ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے پر ایک عورت کے ساتھ شادی کر لی ہے، نکاح کر لیا۔ اب کھرب پتی بندے کو سرکار فرما رہے اچھا مبارک ہو، اب ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری ذبح کر کے ولیمہ کر دو۔ آج ہمارے یہاں ولیمے کا کیا حال ہے جی؟ ہم تو ولیمے کا ہم نے تو حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا ہے، اس کو ولیمہ کہیں گے؟ ماں سوائے نمود و نمائش، ریاکاری، دکھلاوا۔ اور یہاں اس پر بھی ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں سرکار نے فرمایا نا جی سب سے زیادہ برکت والا کھانا ولیمے والا کھانا ہے، سب سے زیادہ کھانا ولیمے کا برکت والا ولیمے کا کھانا ہے، وہیں سرکار نے فرمایا سب سے برا کھانا بھی ولیمے کا ہے۔ شر الطعام طعام الولیمہ، سب سے برا کھانا ولیمے کا کھانا ہے۔ کون سا ولیمہ؟ فرمایا جس میں امیر بلائے جائیں، غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ آج ہم ولیمہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کارڈ اسی کو دینا جس نے ہمیں کارڈ دیا، فلاں بندے نے ہمیں بلایا تھا، ہم اس کو بلائیں گے۔ پڑوس میں غریب ہے، وہ نہیں بلا سکا نا، اس کے پاس مالی استطاعت نہیں تھی تو وہ نہیں افورڈ کر سکتا تھا، اس نے آپ کو نہیں بلایا، کیا ہم اس بندے کو بلاتے ہیں؟ نہیں، اس نے ہمیں چھوڑ دیا تھا، ہم نے بھی اس کو چھوڑ دیا، اس کو نہیں بلانا۔ صرف امیروں کو کارڈ، اور ان کو جن سے امید ہوتی ہے کہ نیندرا معاملات زیادہ ملیں گے، اس وجہ سے یہ معاشرے میں۔ لہذا آخری آپ نے کہا کہ پیغام دے، تو پیغام یہی ہے، اگر چاہتے ہیں کہ معاشرے میں بگاڑ نہ ہو، اور اس وقت میڈیا، سوشل میڈیا نے انت مچا دی ہوئی ہے جی، نوجوان لڑکیوں کے ہاتھوں میں سوشل میڈیا ہے، اور اس وقت فحاشی اور عریانی پورے عروج پہ ہے۔ میڈیا اپنا پورا کردار ادا کر رہا ہے فحاشی اور عریانی پھیلانے میں۔ غیر مسلم طاقتیں، ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کرنے والی طاقتیں پورا زور لگائی ہوئی ہیں، اور ہم ہیں کہ سرکار کی سنت کی جانب آنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اگر یہ چاہتے ہیں نسل سنورے تو پیغام ہمارا یہی ہے کہ خدا کے لیے نکاح آسان کریں تاکہ زندگی آسان ہو۔ جی ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے تھے پروگرام فکر و نظر ہمارے ہر ہفتے کا ایک بہترین پروگرام ہوتا ہے، اور اس میں ہم معاشی بہت سے مسائل اور بالخصوص ایسے گفتگو، ایسے مسائل اور ایسے موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں جو معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہوتے ہیں۔ آپ احباب سے گزارش ہے ہمارے ساتھ ریلیٹڈ رہیں، ہمارے ویڈیوز اور ہمارے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، گروپس میں شیئر کیجئے اور کمنٹس کیجئے۔ آپ کو جو بھی موضوع اچھا لگے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ پھر ہم آپ کا نام لے کر پھر اس اعتبار سے ہم موضوعات کا بھی انتخاب کریں گے۔ اور آج کے ہمارے اس موضوع کا جو خلاصہ ہے وہ یوں ہے کہ نکاح کو آسان کر دیں اور زنا کو ختم کر دیں
تاکہ ایک بہترین معاشرہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وما توفیق الا باللہ.